بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ اس کی چند آیات، ان کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ یہ مدنی سورت ہے اور اس کے اندر ٹوٹل 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ ان کی جو مراد ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں کھائیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اس کے بعد رب تعالیٰ ان کا انعام بیان فرماتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات ہیں جن کے اندر رب تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی شان کا اظہار فرمایا ہے، اس کی تنزیہ کو بیان فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن، اس کے اندر کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں، اور یہ قرآن متقین کو جو رب سے ڈرتے ہیں ان کو ہدایت فراہم کرتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو ہم ان کو رزق عطا فرماتے ہیں اس سے ہمارے راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر نازل ہوا، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ اوصاف متقین کے ہیں، اور جن کے اندر یہ اوصاف جمع ہو جاتے ہیں تو رب تعالیٰ ان کو یہ کامیابی کی سند عطا فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگ یہی رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پار ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں یہ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان اور تقوی کی دولت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔